ساری ساری رات 8-8 گھنٹے فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں سننے والی قوم، دوڑے اور ٹپے سننے والی قوم، اللہ کی عزت کی قسم یہ سبق یاد کر کے لے جاؤ، یہ فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں صرف تمہیں چسکا دیتی ہیں، تمہارے ایمان کو قوت مصطفیٰ کا قرآن دیتا ہے۔ کب تک غفلت کی پٹیاں آنکھ پہ باندھے رکھو گے؟ حضور کی امت لٹ چکی ہے، ہم آباد نہیں، ہم لٹ چکے ہیں۔ جس قوم کی بہو بیٹیوں کے دوپٹے اتر جائیں وہ آباد نہیں ہوتی، وہ لٹ چکی ہوتی۔ جس قوم کے دارے آباد ہوں، بے غیرتی کے اڈے آباد ہوں اور خدا کے گھر ویران ہوں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ لٹ چکی ہوتی ہے۔ ہم لٹ چکے ہیں۔ جزاک اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایسے ایسے گھرانے جو اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ ان کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی تھی، پاؤں پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ آج ان گھرانوں کی بیٹیاں فیشنی لباس پہن کر، شارٹ ڈریس پہن کر، آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ جن گھروں کی 4 دیواریوں میں کبھی محمد عربی کا قرآن گونجتا تھا، آج 24 گھنٹے اس میں گانے چلے ہیں، کوئی مرد نہیں بولا۔ جن کی بہو بیٹیوں کے پاؤں بھی غیروں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، آج وہ میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی ہیں، کوئی مرد نہیں بولا۔ جن کی بہو بیٹیوں کی گردنیں بھی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، آج ان کے سروں سے دوپٹے اتر چکے، آج ان کے گریبان اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں نظر آتی ہیں، وہ ڈھیلی ڈھالی شلواریں ختم ہو گئی جن میں بل دیتے تھے، کرب ہوتے تھے، جسم کا سٹرکچر نظر نہیں آتا تھا، وہ شلواریں ختم ہوئی۔ جوان لڑکیوں نے پاجامے پہن لیے فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ، کوئی مرد نہیں بولا۔ مردوں میں منہ میں دہی جما رکھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن الماری میں چلا گیا، ٹی وی میز پہ سامنے آ گیا، کوئی نہیں بولا۔ غیرت ختم ہوتی رہی، شرم اور حیا اور حمیت کا جنازہ اٹھتا رہا، کوئی نہیں بولا۔ پھر کب بولیں گے؟ وہ بھی وقت آساں تے شائیاں ہن، کئی نگری دے سردار ہسے۔ آج امریکہ اور اس کے پالتو کتے محمد عربی کی امت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج ہماری تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا میں نہیں ہو رہے، امریکہ اور واشنگٹن میں ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کی گردنوں میں غلامی رسول کے پٹے نہیں ہیں، امریکہ اور یورپ کی غلامی کے پٹے ہیں۔ آؤ پیچھے مڑو، اپنی تاریخ دیکھو۔ ڈاکٹر ایچ.آر. گب لکھتا ہے دا کلچر آف عرب میں، اورینٹلسٹ ہے انگریز، وہ لکھتا ہے جب گھر گھر محمد عربی کا قرآن راج کرتا تھا، جب گھروں کے مسلح آباد تھے اور جب مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ ڈاکٹر لکھتا ہے انگریز، وہ کہتا ہے اس وقت مسلمانوں میں اتنا عروج تھا کہ جرمنی کا بادشاہ میرے غوث کے بغداد سے اپنے لیے جبے منگواتا تھا، اور جن جبوں پر کل شریف لکھی ہوتی تھی، اور وہ پھر لباس پہنتا مسلمانوں والا لباس، جبے بغداد سے آتے جرمنی کے بادشاہ کے لیے،
اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، وہ لباس پہن کر نہ اوپر کل شریف لکھی ہوتی تھی. انگریز ہسٹورین لکھتا ہے، وہ کہتا ہے پھر فخر سے کہتا اپنی بیگم کو کہ دیکھ میں نے محمد عربی کے غلاموں کی کاپی کی ہے، اب میں اس لائق ہوں کہ میں تخت پہ بیٹھ سکوں. امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہم سے ہمارا لباس چھین لیا گیا، آج بہو بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، آنکھوں سے حیا رخصت ہو گیا، ہمارا اسلامک کلچر ہم سے چھین لیا گیا. آج شادیوں پر آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے مسلمان کی نہیں ہندو کی شادی ہو رہی. حالانکہ ان نکاح من سنتی، آقا فرماتے نکاح کرنا میری سنت. امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے، اس نے حضور کی امت کو گالی لکھی ہے رائٹر نے. وہ حضور کی امت کو کہتا ہے، ہمیں کہتا ہے یہ ہیو ناٹس ہیں. کیا مطلب؟ کہتا ہے یہ یتیم ہے، کہتا ہے محمد عربی کی امت لاوارث ہے، کہتا ہے یہ کنگلے ہیں. کس بات پر تانا دے رہا ہے؟ کہتا ہے ان کا اپنا لباس کوئی نہیں، یہ ہمارے کپڑے پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں. میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قومی لباس شلوار قمیص ہے، مگر ماں بہنوں بیٹیوں کی بھی فکر اتنی پست ہو چکی ہے کہ جب بیٹا قومی لباس میں آئے نا تو ماں کوئی تبصرہ نہیں کرتی، اور بیٹے نے اگر پینٹ شرٹ پہن رکھی ہو اور ٹائی لگا رکھی ہو، ماں کے بیٹے نے، مسلمان ماں کے بیٹے نے اگر کافر کا لباس پہن رکھا ہو تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا بابو لگ رہا ہے. اپنے لباس میں اسے بابو نہیں لگا بیٹا، کافر کے لباس میں اسے بابو لگ رہا ہے. انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. نادان قوم، جس قوم کا اپنا لباس نہیں ہوتا اس قوم کی اپنی پہچان نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے یہ ہیو ناٹس ہیں، ان کی اپنی زبان نہیں. وہ کہتا ہے یہ ہماری انگریزی بول کر فخر محسوس کرتے ہیں. آج یہی سبب ہے ہمارے بچوں نے انگریزی اتنی پڑھ لی ہے اور بیٹیوں نے کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں. اور ماں فخر کرتی ہے شادیوں پر جب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور باپ بیٹھتا ہے برادری میں تو فخر کرتا ہے میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں ایم اے پاس. ماں کہتی ہے میری 4 بیٹے بی اے بی ایڈ اور استانیہ ہیں، اور اس کی گردن تنی رہتی ہے کہ میں اتنے پڑھے لکھو بیٹوں کا باپ. مگر اس بوڑھے کو نہیں خبر کہ یہ 4 بیٹے جنہیں تو افسر کہہ رہا ہے بنایا، جنہیں تو نے سن نادان، تو تیرے مرنے کے بعد تیرا ایک بیٹا بھی اس قابل نہیں کہ شریعت کے مطابق تیرا جنازہ پڑھ سکے. تیری 4 بیٹیاں استانیاں تو بن گئی، مگر بوڑھی نادان عورت 4 میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے خود ختم قرآن کر سکے. کیا پڑھایا تم نے، فیسیں ضائع کر دی. تو دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف.